اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا چینل اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج محبت کی شادی کا ایک بہت مجرب عمل لے کر آیا ہوں۔ پسندیدہ رشتہ حاصل کرنے کا یہ وظیفہ ہے، اور اس کے علاوہ اگر تسخیر دوست کرنا ہو یا مطلوب کو تسخیر کرنا ہو اور ادائیگی قرض وغیرہ کے سلسلے میں بھی یہ وظیفہ بہت کارآمد ہے۔ آپ ایک دفعہ ضرور کریں۔ پسند کی شادی کے لیے آپ اس کو ایک بار ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ وظیفہ 2 لائنوں میں ہے، 3 لائنوں میں ہے، میں یہاں آپ کے سامنے لکھوں گا اور لکھ کر آپ کو ویڈیو میں بھی پیش کروں گا، اور اس کا پھر طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس وقت اور کیسے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ دوستو، وظیفہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد وظیفہ جب آپ کو شروع ہوگا، یا رحیمہ رحم کر، یا کریمہ کرم کر، اجڑا وطن آباد کر۔ یہ میرے خیال میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، نہیں تو میں آپ کو ویڈیو میں بھی لکھ کر دوں گا۔ یہ یہاں لکھ کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو واضح سمجھ میں آ جائے، اس کا تلفظ سمجھ میں آ جائے۔ اجڑا وطن آباد کر، اس کے بعد اب لکھیں گے، پڑھیں گے، مشکل میری آسان کر، اور آگے آپ لکھیں گے، بے حق کے لا الہ الا اللہ بے رحمت کا یا ارحمر راحمین۔ دوستو، یہ 3 لائنیں سمجھ لیں آپ، یا اس کو آپ 2 لائنیں سمجھ لیں، آپ کی مرضی ہے۔ یہ ہے وہ وظیفہ جو کہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اب میں اس کو آپ کو اس کا طریقہ کار بتاؤں گا کہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے۔ دوستو، اس میں دن کی کوئی قید نہیں، کسی بھی دن آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا ٹائم جو ہے فجر کی سنتوں کے بعد۔ فجر کی نماز کے لیے آپ کو جلدی اٹھنا پڑے گا۔ فجر کی سنتوں کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اس کو، فجر کی سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح رات کو عشاء کے وتر سے پہلے پڑھنا ہے۔ آپ 4 سنتیں پڑھیں گے عشاء کی، پھر 4 فرض پڑھیں گے، پھر 2 سنت اور 2 نفل پڑھی جائے گی، اس کے بعد وتر پڑھے جاتے ہیں، لیکن وتروں سے پہلے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ وتروں سے پہلے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور وتروں سے پہلے بھی آپ نے اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ وتر پڑھیں گے، نماز اپنی پوری کریں گے، اس کے بعد 2 نفل پڑھیں گے، آپ کی نماز پوری ہو جائے گی۔ اس طریقے سے دوستو آپ نے اس کو کرنا ہے۔ مشکل سے مشکل کام جو خاص طور پہ شادی میں رکاوٹ کسی رشتہ دار کی طرف سے ہے، کسی دوست کی طرف سے ہے، لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے ہے، لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے ہے، کسی قسم کی بھی جو رکاوٹ شادی میں آ رہی ہے جائز کام کے لیے، اس کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس عمل کو نان مسلم سب کر سکتے ہیں، کسی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، ہر مذہب کا بندہ اس کو کر سکتا ہے۔ اور دوستو، اس کو آپ نے کم از کم 11 دن کرنا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، 11 دن۔ اس سے زیادہ اگر کرنا پڑے تو آپ کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 11 دن آپ نے کرنا۔ اگر آپ کا کام 11 دن سے پہلے بھی ہو جائے تو بھی آپ نے 11 دن اس کے مکمل کرنے ہیں، تاکہ پھر اس کے بعد آنے والی رکاوٹیں ان کا بھی علاج ہو سکے۔ 11 دن آپ کر لیں گے، پھر آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن اگر 11 دن میں آپ کا کام نہیں ہوتا پھر آپ اس کو آگے کنٹینیو کریں گے، انشاءاللہ آپ کا کام 11 دن سے پہلے ہی ہو جائے گا۔
क्योंकि ये एक लंबा वजीफ़ा है और लंबे दिनों में करना है। इसका रिज़ल्ट भी उतना ही अच्छा है, जितना ये लंबा वजीफ़ा है उतना ही बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलता है। आप करें, इंशाअल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए करते हैं। दोस्तों, चैनल नया है, इसको सब्सक्राइब भी आपने करना है, वीडियोस को लाइक और शेयर भी आपने करना है और वीडियोस को यूट्यूब पर ही मुकम्मल आपने ही देखना है। इजाज़त चाहता हूँ, जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।